بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، شب عاشور مسلم ابن اوسجا جو صحابی ہیں، حبیب ابن مظاہر کے دوست ہیں، پرانے کوفہ کے جو حبیب ابن مظاہر کے ساتھ آئے، وہ شب عاشورہ مسکرائے تو کہا مسکرا کیوں رہے ہو؟ آج رات ایسی نہیں ہے۔ کہا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میرے اور خدا کی ملاقات میں چند ساعتوں کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ کربلا والے خدا سے ملاقات چاہتے تھے۔ جو کربلا میں سید الشہداء پر قربان ہوئے ہیں وہ خدا کی خاطر ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر آج ذکر حسین میں خدا نہیں، خدا نہ خواستہ، جو کہ ایسا ممکن نہیں ہے، دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا ہے ہی نہیں، آپ ذکر کو مصداق کریں۔ بعض اوقات لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو شاید امام حسین کے ماننے والے کی وجہ سے غافل ہو جاتے ہیں۔ میں اچھا نہیں ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ذکر اچھا نہیں۔ ذکر الہی ذکر ہے، یہ وہ ذکر ہے جسے رسول خدا نے ذکر کیا ہو۔ خب رسول خدا نے اپنی پوری زندگی میں امام حسین کے ساتھ کیا کیا، مگر امت نے اس کا خیال، اور آج بھی امت کے بعض لوگ اسی چکر میں بٹے بٹے ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، ملک کی بقا کے لیے، اسلام کی عافیت اور سر بلندی کے لیے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کریں۔ اصل آزادی اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنا ہے، یہ غلامی نہیں ہے۔ یہ جو خاتون اپنے آپ کو حجاب کرتی ہے، یہ غلامی یا یہ آپ یہ کہہ لیں کہ اولڈ سکول آف تھاٹ نہیں ہے، حکم الہی ہے۔ اور ایٹ دا اینڈ ہمیں خدا کو فیس کرنا ہے۔ دنیا کا چیپٹر تو 50 سال 60 سال 70 سال، ابھی تو ویسے ہی 20-25 سال میں بندہ جوانی چلا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ بہرحال فاسٹ فوڈ کی پیداوار ہے، فوڈ پانڈا ہے، وہی کھا رہا ہے اور اسی طرح جلدی جلدی چلا بھی جاتا ہے۔ وہ یہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ انسان ایسے ہی ہو گیا ہے۔ لقمہ اتنا امپورٹنٹ ہے اسلام میں کہ لقمہ حلال کھاؤ، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم کھا کیا رہے ہیں۔ جب یہ لقمہ حلال نہ ہو تو یہ وجود کو ہدایت سے غافل کر دیتا ہے۔ اور یہی سید الشہداء نے روز عاشورہ اپنے مقابل والے لشکر سے کہا کہ تمہیں میری آواز، تمہیں میری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، کیونکہ تمہارے شکم میں حرام لقمہ ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو اس حرام لقمے سے بچائیں۔ ایک قطرہ بھی وجود میں گیا تو غافل کر دے گا۔ اور کبھی جب کھانا کھائیں، حلال کھائیں، شکر کریں، اور یہ خدا سے دعا مانگے کہ پروردگار، یہ جو میں نے کھایا ہے یہ مجھے انرجی دے گا، اور یہ انرجی میں تیری عبادت میں صرف کروں، تیرے لیے تیرے مقابلے میں گناہ نہ کروں۔ عزیزان محترم، بس اپنے آپ کو ایک واقعہ ایک جوان کا، اور میں آپ سے التماس دعا چاہوں گا کہ بہرحال ہائی اسکول کا اسٹوڈنٹ اور بہت پاک نیک، اس کا اسکول، اپنی ٹیچر جو تھا اسکول کا ٹیچر، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے اس واقعے کو۔ 80s کا یہ واقعہ ہے، ایران کا۔ وہ کہتا ہے کہ اس کو اکثر لڑکے گھیر کر کھڑا ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ تم اتنے نیک ہو تو جنگ میں کیوں نہیں چلے جاتے؟ تو وہ ہائی اسکول میں تھا، وہ کہہ رہا ہے میں پاس آؤٹ ہوں، یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن ہونا ہے، میں یونیورسٹی میں فرسٹ سیمسٹر میں ٹاپ کروں، اس کے بعد میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کل کو کوئی یہ کہے کہ جنگ میں پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے۔ ٹائم گزر جاتا ہے، ٹیچر خود جو ہے وہ جنگ میں چلا جاتا ہے۔ بصرہ اور اس طرف ایران کے درمیان میں ایک نہر ہے جسے آروند کہتے ہیں، رود آروند، جس کا پانی کا بہاؤ بہت تیز ہے۔ اس کے نیچے اس زمانے میں مائنز ڈپلائیڈ تھیں، لوگ اس طرف سے ادھر جا نہیں سکتے تھے کیونکہ مائنز تھیں۔ اس مائنز کو ڈی ایکٹیویٹ کرنے کے لیے غوطہ خوروں کی ایک ٹیم تھی۔ وہ استاد جو ہوتا ہے وہ اس آپریشن کو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ صف کو، کیو کو، جو ڈائیورز لباس پہنے ہوتے ہیں ان کو صحیح کرتا ہے تو دیکھتا ہے اس میں وہ لڑکا کھڑا ہوا ہے، پہچان جاتا ہے، شاگرد تھا۔ پوچھتے کہاں تھے؟ کہا فلانی امام صادق یونیورسٹی تہران میں چلا گیا تھا، وہاں سے پڑھ کے آیا۔ شہریار، شہروز اس کا نام تھا، بہروز۔ ٹائم گزرتا ہے، آپریشن سٹارٹ ہوتا ہے، ایک مائنز ایکٹیویٹ ہوتی ہے، پھٹتی ہے، یہ ٹیچر خود زخمی ہوتا ہے، کوما میں چلا جاتا ہے۔ 2 مہینے بعد جب یہ باہر نکلتا ہے تو ہاسپٹل کے باہر پوسٹر دیکھتا ہے کہ وہ جو جوان تھا وہ اس آپریشن میں شہید ہو جاتا ہے۔ اس کے گھر جاتا ہے، گھر والوں کو دلاسے دیتا ہے۔ گھر والے سادے سے ہوتے ہیں، گریا کرتے ہیں، کہتے ہیں جب یہ شہید ہوا تو اس کی ایک پھوپھی تھی جو امریکہ میں تھی، وہ آئی اور اس نے کہا کہ آپ کا بیٹا بہت انٹیلیجنٹ تھا، بہت انٹیلیجنٹ تھا،
آپ نے جو ہے وہ پتہ نہیں کن چکروں میں سے مروا دیا. امریکہ میں ہوتا تو سائنٹسٹ بنتا, ڈاکٹر بنتا, پی ایچ ڈی کرتا. غریب تھا, خیر ہم چپ رہے. کہا دوسرے دن صبح اس کی پھوپھی واپس آئی اور آ کر کہتی ہے, روتی ہوئی, گریا کرتی ہوئی, کہ میں نے رات کو خواب میں بہروز کو دیکھا. بہروز ایک وائٹ کلر کا یونیورسٹی کا جو گریجویشن کا گاؤن ہے وہ پہنا ہوا تھا, وائٹ کلر, اور ہوا میں پرواز کر رہا تھا. اور اس نے اپنے گاؤن کو جو ہے وہ ہٹایا اور اس کے گاؤن پہ ایک سرٹیفکیٹ لگا ہوا تھا اور اس پہ لکھا ہوا تھا ڈاکٹر بہروز فرام امام حسین یونیورسٹی. اصل ڈگری الہی ڈگری ہے. دنیا کے کاغذ جمع کر لیں اور انسانیت نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں. آج دنیا میں کتنے بڑے بڑے پی ایچ ڈی اسکالر, وہ شخص جس نے ایٹم بم بنایا وہ خود اپنے ذہنی مریض ہونے کی وجہ سے, یہ اوپن ہائمر آج کل آئی بھی ہوئی ہے, کیا کہتا ہے, یعنی اس لیول پر انسان چلا جاتا ہے, کیا کہتا ہے کہ میں اب موت ہوں. جب اس نے ایٹم بم بنایا تو کہتا ہے کہ میں موت ہوں, میں موت لے کر آؤں گا. یہ علم اگر پاک نہ ہو تو تباہی کر دیتا ہے, اور اگر یہ علم پاک ہوتا تو یہی نیوکلیر انرجی قوم کو بقا دیتی ہے. تو بس یاد رکھیے گا, اگر آپ کے قلوب پاک ہیں تو آپ معاشرے کی بھی بقا ہیں, اسلام کی بھی بقا ہیں. اور اگر یہ پاک نہیں تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون. بہت شکریہ.